إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے شاید یہ خبر سنی اور پڑھی ہوگی کہ فرانس کے اندر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور انسلٹی کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ چیز پہلی مرتبہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ کفار و مشرکین کی طرف سے یہ ایک سازش اور سوچا سمجھا منصوبہ ہے جو وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کارٹون بنایا جاتا ہے نبی اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی جھوٹی فلمیں بنائی جاتی ہیں، کبھی خاکے تیار کیے جاتے ہیں، غرض ہے کہ طرح طرح سے نبی المحترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی اور توہین کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی سربلندی پر کیا فرق پڑ سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے، آپ کے مرتبے کو اونچا کر دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا حامی و مددگار ہو، دنیا اس کا کیا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ لیکن دراصل ایسی جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ اہل اسلام کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ہمیں اور آپ کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم ہوش میں آئیں اور اپنے فریضے کو سمجھیں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقوق ہیں ان کا احساس کر کے اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو پہلی فرصت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام مرتبہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ پڑھنا، سمجھنا اور دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو تعلیمات اور ہدایات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک دینی نمائندے کی صورت میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ آپ کی ہر ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اسوے اور نمونے کو اختیار کرنا چاہیے اور صحیح معنوں میں اپنی زندگی ایک اسلامی زندگی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل ہیں، عادات و اخلاق ہیں، آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے، اس کے سلسلے میں ہمیں خود نالج حاصل کرنا چاہیے اور اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، بچے ہیں، اولاد ہیں، اپنا جو جنریشن ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے دین کے بارے میں جنرل طریقے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں خصوصی طور پر آگاہ کرنا چاہیے۔ آج اسی سلسلے میں ہم چند منٹ آپ کا لینا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہو یا سیرت ہو، اس کے بارے میں اگر ہمیں صحیح معلومات حاصل کرنی ہے اور صحیح علم حاصل کرنا ہے تو اس کا سب سے مستند اور اتھینٹک ذریعہ جو ہو سکتا ہے وہ آپ کی ازواج مطہرات کا بیان ہے۔ آپ کے خدمتگار جو صحابہ ہیں ان کی روایات، اور اسی طرح سے عمومی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کے بارے میں جو بیان کیا ہے وہ سب سے مستند اور اتھینٹک طریقہ ہے جس سے صحیح معلومات ہمیں اور آپ کو مل سکتی ہے اور دنیا کو جانکاری حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کر دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی
حالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کے بارے میں روایات کے اندر آپ کو تفصیلی ذکر نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت و اہمیت تھی، ریسپیکٹ اور احترام تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا جو روب و داب تھا، اس کی وجہ سے کوئی صحابی بھرپور طریقے سے آپ کو دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی آپ کی ظاہری حلیہ اور آپ کی جسمانی حالت کو پورے طور پر بیان نہیں کیا ہے، لیکن جزئی طور پر اور پارٹلی طور پر روایات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ اور آپ کی جسمانی حالت کا بھی کسی قدر ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ بخاری مسلم میں آپ کے خادم خاص حضرت انس مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، ما مسست بیدی دیباجا ولا حریرا ولا شیئا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے لوگوں، میں نے اپنے ہاتھ سے سلک اور ریشم کے کپڑے کو بھی چھوا ہے، نرم ملائم چیزوں کو بھی ہاتھ لگایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک آپ کی ہتھیلی کو سب سے زیادہ نرم اور ملائم پایا۔ اسی طریقے سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنهم خلقا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے مقابل میں آپ کے اخلاق و عادات سب سے اچھے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، اس کے اندر یوں ہے کہ ابو اسحاق ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کیسا تھا؟ انہوں نے کہا، مثل القمری، کہ جس طرح سے چاند خوبصورت ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک روشن تھا اور خوبصورت۔ حضرات گرامی، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاعر عرب بھی ہیں، شاعر اسلام بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے شعر کے اندر، اپنے پوئم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور خوبصورتی کا نقشہ بڑے اچھے انداز میں کھینچا ہے اور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ چنانچہ وہ ایک عربی شعر کے اندر کہتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر آپ خوبصورت ہیں، میری آنکھ نے دنیا میں کسی کو اتنا خوبصورت نہ دیکھا، اور دنیا کی عورتوں نے جتنی بھی اولاد جنی ہیں، ان اولاد میں کوئی بھی لڑکا یا لڑکی آپ سے بڑھ کر کے خوبصورت نہ ہوا۔ آپ پیدائشی طور پر ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک تھے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی ہی اکمل و مکمل صورت میں پیدا فرمایا جیسا کہ آپ نے خود چاہا۔ تو حضرات گرامی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صفات کا حال تھا۔ آپ کی شکل و شباہت کا نقشہ اس طرح سے صحابہ نے پیش کیا ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین و جمیل بنایا تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے،
صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو اسے جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دشمنان دین جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی توہین کی سازش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیست و نابود کرے، یا تو پھر انہیں ہدایت دے کر اسلام کا صحیح پیروکار بنا دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔